بعد رمضان عید ہوتی ہے، بعد رمضان عید ہوتی ہے، رب کی رحمت مزید ہوتی ہے۔ رمضان کے بعد عید اور پھر رب کی رحمت مزید، وہ رب کی مزید رحمت کیا ہوتی ہے سنی۔ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالی اپنے معصوم فرشتوں کو سارے شہروں میں بھیجتا ہے۔ یہ فرشتے زمین پر تشریف لا کر گلیوں میں راہوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آواز دے کر کہتے ہیں، اے امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس رب کریم عز و جل کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے، بڑے سے بڑا گناہ معاف فرمانے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یوں مخاطب ہوتا ہے، اے میرے بندو مانگو، کیا مانگتے ہو؟ میری عزت و جلال کی قسم، آج کے روز اس نماز عید کے اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو کچھ سوال کرو گے وہ پورا کروں گا، اور جو کچھ دنیا کے بارے میں مانگو گے اس میں تمہاری بھلائی کی طرف نظر فرماؤں گا، یعنی اس معاملے میں وہ کروں گا جس میں تمہاری بہتری ہو۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے میں بھی تمہاری خطاؤں کی پردہ پوشی فرماتا رہوں گا۔ میری عزت و جلال کی قسم، میں تمہیں حد سے بڑھنے والوں یعنی مجرموں کے ساتھ رسوا نہ کروں گا۔ بس اپنے گھروں کی طرف مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں بھی تم سے راضی ہو گیا۔ رب کی رحمت مزید ہوتی ہے، رب کی رحمت مزید ہوتی ہے، جس کو آقا کی دید ہوتی ہے، جس کو آقا کی دید ہوتی ہے، اس پہ قربان عید ہوتی ہے، اس پہ قربان عید ہوتی ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت دی ہے، یہ اختیار دیا ہے، جب چاہیں جس کے خواب میں تشریف لے آئیں، اور چاہیں تو خواب میں زیارت کروائیں، چاہے تو بیداری میں نواز دیں۔ حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے بیداری کے عالم میں جاگتے میں 75 بار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی۔ تو بیداری میں بھی سرکار کی زیارت ہوتی، بہت سارے بزرگ ایسے ہیں، اور خواب میں بھی ان کی دید ہوتی ہے، اور جن کو دید ہوتی ہے اس پر قربان عید ہوتی ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 10 سال تک کوئی لذیذ کھانا نہیں کھایا، نفس کی خواہش تھی، آپ مخالفت کرتے رہے۔ عید کی رات آئی تو دل نے مشورہ دیا کہ کوئی لذیذ کھانا کھا لینا چاہیے، عید کا دن ہے۔
تو اس مشورے پر آپ نے اپنے دل کو آزمائش میں ڈالا اور فرمایا پہلے 2 رکعت نفل پڑھوں گا اور پورا قرآن ختم کروں گا. اے دل اگر تو نے اس بات پر میرا ساتھ دیا تو کل لذیذ کھانا مل جائے گا. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 2 رکعت ادا کی اور 2 رکعت میں پورا قرآن پاک پڑھا عید کے دن. اور تو یہ سمجھتے ہیں کہ عید کا دن استغفر اللہ نماز قضا کرنے کا دن ہے. جو نماز پڑھتے ہیں وہ بھی چھوڑ دیں عید کے دن نماز. اور قرآن پاک جن کا روزانہ پڑھنے کا معمول ہو وہ بھی عید کے دن غافل ہو جائیں. مگر ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عید کے دن 2 رکعت میں پورا قرآن پاک ختم فرمایا. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا معمول بھی امیر اہل سنت نے لکھا کہ ماہ رمضان میں ہر روز دن میں ایک قرآن ختم کرتے تھے, ایک رات میں ختم کرتے تھے, ایک تراویح میں ختم کرتے تھے, اور ایک قرآن پاک آپ عید کے روز پڑھا کرتے تھے. عید کے دن بھی پورا قرآن پاک پڑھا کرتے تھے ہمارے آقا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ خوب ڈٹ کر کھاؤ, مٹر گشت کرو, سائلنسر نکال کر گھومو, ون ویلنگ کرو, چاہے پھر عید کے دن ہی قبرستان پہنچ جائیں, چاہے ہاتھ توڑوائیں, چاہے سر توڑوائیں, گھر والوں کو بھی آزمائش میں ڈالیں. عید کے دن استغفر اللہ نمازوں سے غفلت ہو جاتی. دیکھیں اللہ کے ولی کو عید کے دن 2 رکعت میں پورا قرآن ختم کیا. اب لذیذ کھانا منگوایا, نوالا اٹھایا, منہ میں ڈالنا ہی چاہتے تھے, بے قرار ہو کر رکھ دیا. لوگوں نے وجہ پوچھی کہ حضور کھاتے نہیں. کہا میرے نفس نے مجھے یہ کہا کہ دیکھا 10 سالہ پرانی خواہش پوری کرنے میں کامیاب ہو گیا نا, تو میں نے اسی وقت کہا کہ اگر یہ بات ہے تو یہ کامیاب نہیں ہونے دوں گا, ہرگز لذیذ کھانا نہیں کھاؤں گا. آپ نے لذیذ کھانا کھانے کا ارادہ ترک کر دیا. کیا دیکھتے ہیں کہ اتنے میں ایک شخص لذیذ کھانے کی ٹرے لے کر وہ حاضر ہو گیا اور کہنے لگا سبحان اللہ, میں نے یہ کھانا رات اپنے لیے تیار کیا تھا, جب میں سویا تو میری قسمت جاگ گئی, میں نے خواب میں جناب رسالت مآب کی زیارت کی. پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تو کل قیامت کے دن مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو یہ کھانا ذوالنون کے پاس لے جا اور ان سے جا کر کہے حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں دم بھر کے لیے نفس کے ساتھ صلح کر لو, چند نوالے اس لذیذ کھانے سے کھا لو. جب حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمان شاہی سنا تو جھوم گئے, کہنے لگے میں فرما بردار ہوں, میں فرما بردار ہوں, اور لذیذ کھانا کھانے لگے. سبحان اللہ. جس کو آقا کی دید ہوتی ہے اس مسلمان کی عید ہوتی ہے. یہ بھی پتہ چلا کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے حال سے خبردار ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ کون کیا کھا رہا ہے, نہیں کھا رہا, کون کیا کر رہا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تم ہو شہید و بصیر اور میں گناہ پر دلیر, کھول دو چشمے حیا تم پہ کروڑوں درود. اور امیر علیہ سنت فرماتے ہیں امت کے حال سے وہ آگاہ ہر گھڑی ہیں, خوابوں میں آ رہے ہیں, خوابوں میں آ رہے ہیں, بگڑی بنا رہے ہیں, خوابوں میں آ رہے ہیں, بگڑی بنا رہے ہیں. عید تجھ کو مبارک صائم
روزہ داروں کی عید ہوتی ہے۔ امیر علیہ سنت مبارکباد دے رہے روزہ رکھنے والوں کو عید کی، اصل تو عید ان کی، روزے رکھے، تراویح پڑھی، تلاوت کی، عبادت کی۔ رمضان کو طاعات و عبادات و ریاضات سے مزین کیا، ڈیکوریٹ کیا۔ روزہ ایک نہیں رکھا، عید مبارک، عید مبارک، عید مبارک، کپڑے فرنگیوں جیسے پہنے ہوئے، عید مبارک۔ اور عید کے روز عید کی نماز پڑھنا واجب، وہ تو پڑھی کہ عید مبارک کرنی ہے۔ ظہر کی نماز تو فرض ہے بھائی، فجر کی نماز وہ فرض ہے، اور یہ 5 نمازیں عید پر بھی فرض ہیں، بقر عید پر بھی فرض ہیں، شبرات ہر دن جیتے جی فرض ہی فرض ہیں، وہ تو پڑھی نہیں۔ عید کی نماز کا بڑا اہتمام کیا، بالکل پڑھنی چاہیے، واجب ہے، مگر فجر کی نماز فرض ہے، عید کی نماز سے افضل فجر کی نماز ہے، ظہر کی نماز ہے، وہ تو پڑھی نہیں۔ تو عید مبارک، عید مبارک کوئی کہنے میں حرج نہیں ہے، لیکن چوٹ کی جا رہی ہے۔ روزہ داروں کی عید ہوتی ہے، روزہ داروں کی عید ہوتی ہے، جس نے روزے نہیں رکھے وہ سخت گناہگار ہے۔ ایک روزہ بھی جس نے چھوڑا وہ جہنم کا حقدار ہے، استغفر اللہ۔ سارے روزے شرافت سے واپس رکھ لینے چاہیے، قضا کرنے چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرنی چاہیے، ورنہ اللہ کی پناہ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ اب شیطان بدبخت، ہمارا دشمن، اللہ کا دشمن، اس کے حبیب کا دشمن آزاد ہو چکا، کب نیکی کرنے دے گا، کب مسجد کی طرف آنے دے گا، کب وہ تلاوت کرنے دے گا، کب ماں کا ادب کرنے دے گا، باپ کے احترام کی طرف کہاں آنے دے گا۔ اس سے جان چھڑائیں گے تو بچیں گے، ورنہ تو مارے جائیں گے۔ اور استغفر اللہ، عید کے دنوں میں تو شیطان کے بڑے چکر چلتے ہیں، حالانکہ ماہ رمضان میں اس کی مٹی پلید ہوتی ہے۔ کس طرح پلید ہوتی ہے؟ اس کو باندھ دیا جاتا ہے، اس کو قید کر دیا جاتا ہے، مگر ماہ رمضان میں ایسا لگتا ہے کہ یہ بپھر جاتا ہے اور ساری کسر پوری کرنے کے چکر میں ہوتا ہے، اور بدقسمتی کے ساتھ نہ جانے کیا 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 گناہ ہوتے ہیں۔ میں کچھ آپ کو نسخے بتاتا ہوں شیطان سے حفاظت کے۔ شیطان سے بچنے کے لیے ایک بہت اچھا نسخہ پتہ کیا ہے؟ وہ ہے نماز پڑھنا۔ نماز شیطان کے منہ کو کالا کرتی ہے۔ نماز پڑھیں گے شیطان کا منہ پھٹے منہ ہو جائے گا۔ نماز پڑھیں، اس کا منہ کالا ہو۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا، اس مردود نے سجدہ نہیں کیا، اللہ نے حکم دیا ایک بار، اور وہ سجدہ اس نے نہیں کیا۔ ہم دن میں 5 نمازیں چھوڑ دیں، استغفر اللہ، ہمارا بنے گا کیا؟ تو عید کے دن بھی نماز فرض ہے، اور شیطان سے جان چھڑانے کے لیے نماز پڑھیے، درود پاک پڑھیے، بالخصوص درود تاج کو 11 بار پڑھا جائے، پڑھ کر دم کریں، شیطان سے تحفظ ہو جائے گا۔ آیت الکرسی اللہ کرے ہمیں یاد ہو اور صحیح پڑھنا آتی ہو۔ سونے سے پہلے آیت الکرسی شریف پڑھیں، اس کا معمول بنائیں، انشاءاللہ شیطانی وسوسوں سے بچے رہیں گے، چور سے بچے رہیں گے، اور بلکہ نماز قضا ہونے سے بھی بچیں گے، شیطان کے چکروں سے بھی بچیں گے۔ آیت الکرسی یاد کر لیں، جو آیت الکرسی پڑھے گا انشاءاللہ شیطان کے چکر سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور جب بھی شیطانی وسوسے آئیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے۔ اب استغفر اللہ، کسی دوست، اب دوست یہ بھی تمیز نہیں، دوست کہتے کس کو بھائی جو نیکی کی طرف لائے وہ دوست ہوتا ہے، جو محبوب کی غلامی کی طرف لائے وہ دوست ہوتا ہے، جو جنت کی طرف لے کر جائے وہ دوست ہوتا ہے، جو جہنم کی طرف لے جانے والے کام کرے وہ دوست تھوڑی دشمن ہے۔ تو اگر کوئی برا دوست لے گیا کسی برے ماحول میں، استغفر اللہ، وہاں شراب نوشی کا دور چل رہا ہے، وہاں چرس کا دور چل رہا ہے، وہاں مخلوط ترکیب ہے، مرد عورت اکٹھے ہیں، کوئی ایسا پارک ہے، کوئی ایسا اور کھیل تماشا ہو رہا ہے، اب اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، فوراً اس سے ہٹ جائیں۔ جب بھی شیطان وسوسے ڈالے تو اللہ کی پناہ طلب کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اس سے بھی شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے بہت آسان نسخہ ہے شیطان سے بچنے کا، شیطان کی مداخلت سے پناہ پانے کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ جب بھی
کھانا کھانا ہے بسم اللہ پڑھے شیطان دفع ہو جائے گا. پانی پینا ہے پہلے بسم اللہ شریف پڑھیں شیطان دفع ہو جائے گا. کوئی چیز رکھنی ہے بسم اللہ شیطان دفع ہو جائے گا. کوئی چیز دھونی ہے پکانا ہے پڑھنا ہے پڑھانا ہے گاڑی چلانی ہے کوئی چیز اٹھانی ہے کوئی بٹھانا ہے بتی جلانی ہے پنکھا چلانا ہے دسترخوان بڑھانا ہے بچھونا بچھانا ہے دکان کھولنی ہے تالا کھولنا ہے تیل ڈالنا ہے سر میں بیان شروع کرنا ہے نعت شریف پڑھنی ہے چپل پہننی ہے امامہ سجانا ہے دروازہ کھولنا ہے بند کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھیں انشاءاللہ عز و جل برکتیں بھی حاصل ہوں گی اور شیطان بھی دفع ہو جائے گا. سورہ بقرہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت. سبحان اللہ. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون آخر تک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس گھر میں 3 راتیں 3 نائٹس 3 راتیں یہ 2 آیتیں پڑھی جائیں شیطان اس گھر کے قریب نہیں آئے گا. شیطان کو دفع کرنے کا نسخہ گھر سے نکال دیں اس کو. اب گناہوں بھرے چینل دیکھیں گے عید ہے اور اس میں استغفر اللہ کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس میں شیطان بھنگڑا ڈالے گا اور شیطان کے چکر چلیں گے. گھر میں نا اتفاقی ہوگی گھر کے اندر بے برکتی ہوگی جب گانے میوزک اور ناچ اچھل کود نہ جانے کیا کیا ہوگا. اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے والے کام ہوں گے تو گھر میں رحمت تھوڑی ہوگی. تو عید کے دن سب چلتا ہے ایسا تھوڑی ہے بھائی. وہ اللہ اس کے رسول کے ہم پابند ہیں جیتے جی پابند ہیں عید کے دن بھی پابند ہیں شبرات میں بھی پابند ہیں خوشی میں بھی غمی میں بھی راحت میں بھی تکلیف میں بھی ہمیں اللہ اس کے رسول کا حکم ماننا ہے. بہرحال جس گھر میں 3 راتیں سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھی جائیں گی تو انشاءاللہ عز و جل شیطان اس گھر کے قریب نہیں آئے گا. اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں جس گھر میں 2 آیتوں کو پڑھا جائے گا شیطان 3 دن تک اس کے گھر کے قریب نہیں آئے گا. جو خوش نصیب ذکر اللہ کرتا رہتا ہے درود شریف پڑھتا رہے ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی عادت ہے یہ بھی ذکر اللہ ہے. جو شیطان اس سے بھی دفع ہو جاتا ہے شیطان پیچھے ہو جاتا ہے. جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان دفع ہو جاتا ہے. کلمہ طیبہ پڑھے آیت کریمہ پڑھے استغفار کرے درود شریف پڑھے تو شیطان سے پناہ حاصل ہو جائے گی. اسی طرح جب گھر سے نکلیں تو پڑھیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. گھر سے نکلتے وقت جب یہ پڑھیں گے آپ انشاءاللہ عز و جل شیطان سے تحفظ نصیب ہو جائے گا. اب پڑھنا تو آتا ہے نہیں. تو اس کو سیکھنے کے لیے آپ کو آسان طریقہ بتا دیتا ہوں. دعوت اسلامی والوں کے پاس آ جائیں بھائی. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے عید کے دن بھی سفر پر ہے. اعتکاف کرنے والوں نے 1 ماہ کا اعتکاف کیا اس کے بعد 3 دن مزید سبحان اللہ آخری عشرے کا اعتکاف کیا. کم و بیش 85,000 عاشقان رسول نے پاکستان میں اور پھر بہت سے خوش نصیبوں نے سبحان اللہ 3 دن مدنی قافلے میں. بہت سارے عاشقان عطار امیر اہل سنت کے پاس تھے عالمی مدنی مرکز میں. تو ان میں سے کسی کے پاس چلے جائیں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں آ جائیں انشاءاللہ یہ پیاری پیاری دعائیں آپ کو سیکھنا نصیب ہو جائیں گی. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. جنت میں لے جانے والے اعمال کتاب میں بھی یہ لکھا ہوا ہے اور جنت میں لے جانے والے اعمال صفحہ نمبر 466 466 اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ریڈ کر سکتے ہیں پرنٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس کی کوئی چارجز بھی نہیں ہیں. جنت میں لے جانے والے اعمال صفحہ نمبر 467 پر ہے اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. جو یہ کلمات پڑھے گا سارا دن شیطان سے محفوظ ہو جائے گا. اور بہت آسان طریقہ شیطان سے تحفظ کا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے نماز فجر ادا کی اور بات کیے بغیر
قل هو اللہ احد پوری صورت 10 مرتبہ پڑھی، اس دن اسے کوئی گناہ نہیں پہنچے گا اور وہ شیطان سے بچایا جائے گا۔ تو شیطان سے بچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ سورہ اخلاص فجر کی نماز پڑھنے کے بعد 10 بار پڑھی جائے، بات کرنے سے پہلے بات نہیں کرنی۔ امیر اہل سنت نے جو شجرہ شریف مرتب کیا ہے، شجرہ رضویہ قادریہ عطاریہ، شجرہ قادریہ رضویہ عطاریہ، اس میں ایک ورد ہے، صبح و شام وہ پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ بھی شیطان سے تحفظ کے لیے ہے۔ شیطان لشکر سمیت بھی آئے گا تو انشاءاللہ ہم بچ جائیں گے۔ بسم اللہ جلیل الشان عظیم البرہان شدید السلطان ما شاء اللہ کان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھنا ہے، اتنے سے کلمات ہیں، انشاءاللہ شیطان سے تحفظ ہو جائے گا۔ کھانے سے پہلے اور بعد کا وضو کریں، دونوں ہاتھوں کو دھوئیں اور منہ کا اگلا حصہ اس کو صاف کریں، یہ کھانے کا وضو ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ رزق میں کشادگی بھی ہوگی اور شیطان بھی دور کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عید سعید کی حقیقی خوشیاں نصیب فرمائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہماری عید غوث اعظم کیا فرماتے ہیں کہ میرے لیے وہ عید کا دن ہوگا جب میں ایمان سلامت لے کر جاؤں گا۔ تو ہمارے لیے وہ عید کا دن ہے کہ ایمان سلامت لے کر جائیں۔ عید کا دن ہمارے لیے وہ ہے کہ آقا کی دید ہو جائے۔ عید کا دن تو جب ہمارے لیے ہو کہ نماز روزے قبول ہو گئے، اس کا ہمیں کنفرم ہو جائے، آقا کی دید ہو جائے تو عید ہو جائے، مدینہ پاک کی حاضری ہو جائے تو عید ہو جائے، بقی نصیب ہو جائے تو بس پکی عید ہو جائے۔ اللہ ہمیں عید کے دن بھی اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو یوں بھی شیطان سے بچے رہیں گے، ورنہ کوئی اور گناہوں بھرے چینل کو پکڑ لیں گے تو وہ آپ کو پکڑ لے گا اور شیطان حاوی ہو جائے گا۔ تو شیطان سے بچنے کا ایک نسخہ یہ بھی ہے کہ مدنی چینل دیکھتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمارے نماز روزے قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مرحبا یا یوم عید مرحبا یوم سعید، مرحبا یا یوم عید مرحبا یوم سعید، مرحبا عید کے دن مرحبا عید سعید، مرحبا یا یوم عید مرحبا یوم سعید۔